إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم پہنچے ہیں جامعہ سلفیہ۔ یہاں پروگرام بزم عالم کے لیے ہمارے آج کے مہمان ہیں پروفیسر محمد یاسین ظفر چودھری صاحب۔ ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ آپ ماہر تعلیم ہیں، جامعہ سلفیہ کے مدیر ہیں، وفاق المدارس السلفیہ کے ناظم اعلیٰ ہیں، ممتاز ماہر تعلیم ہیں، اور انشاءاللہ العزیز بڑی ہی فکر انگیز گفتگو فرمائیں گے، ہم ان سے سنیں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم ملتے ہیں جناب چودھری یاسین ظفر صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، پروفیسر محمد یاسین ظفر چودھری ایک نام ہے۔ علمی حلقوں میں، تدریسی حلقوں میں، حکومتی حلقوں میں لوگ جب نام آتا ہے تو پہچان جاتے ہیں کہ ایک وزادار اور بلند اخلاق کی حامل، بلند پایہ شخصیت ہے۔ خوش قسمتی ہماری کہ آج کے ہمارے بزم عالم میں ہمارے وہ معزز مہمان ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ چودھری صاحب کی زندگی بڑی کامیاب اور بھرپور زندگی ہے۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ۔ پیغام ٹی وی کا پروگرام ہے بزم عالم۔ آپ ایک عالم دین بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کی کامیابیاں لوگوں کے سامنے آپ کی زبانی سننے سے پہلے میں آپ کا تھوڑا سا تعارف چاہتا ہوں کہ آپ کی ابتدائی زندگی کیسے گزری اور آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ابرار صاحب، میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، اور اسی طرح پیغام ٹی وی کا، جنہوں نے یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے علماء کا اور اپنے مہربانوں کا تعارف حاصل کر لیتے ہیں۔ جی ہاں۔ جہاں تک تعلق میری ابتدائی زندگی کا ہے تو میرے والد ملازمت کے سلسلے میں ملائیشیا میں موجود تھے، تو ہم سب بہن بھائیوں کی پیدائش وہیں ہوئی ہے۔ اچھا۔ ہم تقریباً سن 63-64 میں پاکستان شفٹ ہوئے ہیں۔ اچھا۔ یہاں آ کے پھر ہم نے ابتدائی تعلیم جو ہے حاصل کی، پرائمری کیا، مڈل کیا۔ آپ کا بچپن ہی ملائیشیا میں گزرا ہے؟ کچھ وقت میں نے وہاں گزارا ہے ملائیشیا میں۔ تقریباً ہم وہاں اسکول میں داخل تھے، اور ابتدائی تعلیم کچھ وہیں سے حاصل ہوئی۔ ٹھیک۔ لیکن پاکستان آنے کے بعد پھر دوبارہ ہمیں شروع سے ہی سٹارٹ لینا پڑا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو وہ پرائمری ہم نے کیا، اور اس کے بعد پھر مڈل کیا۔ مڈل کی تعلیم جب مکمل ہوئی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت راولپنڈی ریجن ہوتا تھا جس کے تحت مڈل کے امتحان ہوتے تھے۔ صحیح۔ تو میں اپنے اسکول میں دوسرے نمبر پر تھا، جو جتنے بھی بچے اس میں مڈل میں شریک ہوئے تھے۔ اب جب ملائیشیا سے پاکستان شفٹ ہوئے تو کس علاقے میں شفٹ ہوئے تھے؟ ضلع فیصل آباد ہی تھا اس وقت، لال پور تھا، تحصیل جڑامالا، اور گاؤں تھا چک نمبر 95 گاہ بے، نواں جمشیر کے نام سے۔ اچھا اچھا، یعنی ڈائریکٹ ملائیشیا سے آپ یہیں پہ شفٹ ہوئے؟ گاؤں میں ہی ہم شفٹ ہوئے۔ بالکل صحیح۔ تو امتحان جو آپ نے مڈل کا دیا وہ راولپنڈی ریجن پورا ایک ہی ریجن کا ہوتا تھا؟ ریجن کا امتحان ہوتا تھا، اور کھولنے والا ہمارا سینٹر بنا تھا۔ اچھا اچھا۔ تو اس میں تقریباً بہت سارے اور بھی اسکول شریک تھے، صحیح، جن میں میں بھی، یعنی ہمارا اسکول بھی اس میں شریک تھا۔ ٹھیک۔ تو الحمدللہ جب نتائج آئے تو بہت اچھے نمبروں کے ساتھ، یعنی شروع سے ہی ذہین ہے آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا شیخ، آپ کا جو خاندان ہے اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آباء و اجداد ضلع جلندھر تحصیل نکودر تھی انڈیا میں، وہاں سے انہوں نے ہجرت کی، ٹھیک، اور پھر یہاں آ کے پہلے ہی فیصل آباد کے، یعنی اسی گاؤں میں انہوں نے آ کے اپنی زمین، یعنی 1947 کے بعد ہجرت کی؟ جی ظاہر اس کے بعد ہے۔ لیکن میرے والد صاحب ملائیشیا چلے گئے تھے 1939 میں،
اچھا اچھا وہ بہت پہلے وہاں پاکستان چلے بننے گئے سے تھے، بہت وہیں پہلے پھر چلے وہ گئے پولیس تھے۔ میں بھرتی ہو گیا، پولیس میں رہے، اور پھر ریٹائرمنٹ لے کے اپنا کوئی کاروبار وہاں انہوں نے کر لیا تھا، اچھا لیکن سن 1964 میں پھر وہ پاکستان شفٹ ہو گئے تھے۔ اچھا شیخ، آپ نے بتایا کہ آپ کے والد ایک ملازمت پیشہ آدمی تھے اور ملازمت ہی کی انہوں نے، پاکستان آگے پھر کاروبار بھی کیا ہوگا یا کوئی؟ نہیں، کاروبار نہیں کیا، یہاں آ کے ذمہ دارہ انہوں نے ذمہ پسند داری۔ کیا۔ اچھا، اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں بتائیں کہ وہ گھریلو خاتون تھیں یا تعلیم و تدریس سے وابستہ تھیں؟ نہیں، انہوں نے دینی تعلیم تو لی تھی، یعنی جیسا ایک گھروں کے اندر ہوتا ہے، قرآن پڑھتی تھیں، باقی چیزیں، ابتدائی تعلیم، صحیح، لیکن وہ ملازمت پیشہ ہاؤس وائف تھی، ہاؤس وائف، ٹھیک ہو اور گئے۔ بڑی نیک صالحہ تھی۔ الحمدللہ۔ ہماری تربیت میں سب سے بڑا حصہ انہی کا ہے، اچھا، ہمیں اس طرف لگانا، نمازوں پر لگانا، اچھے کاموں پہ لگانا، ماشاءاللہ، یعنی ان کا یعنی اس طرح سے دبدبہ اور روب ہوتا تھا ہمارے اوپر، ہم گھر سے باہر بھی ہوں صحیح، تو ہم گالی نہیں دیتے تھے، گھر سے باہر ہوں جھوٹ نہیں بولتے تھے، اللہ اکبر، اور یہ والدہ کی تربیت کا ہی اثر تھا۔ اچھا شیخ، آپ کے جو یعنی کہ آپ کے والدین میں سے دینی تعلیم کی طرف رجحان آپ کو مدرسے میں کیوں ڈالا گیا اور کیوں آپ کو داخل ہوئے اور کس طرح یہ داستان کیا ہے؟ میرے والد صاحب بنیادی طور پر بہت ہی فطرتاً صالح آدمی تھے، بہت ہی نیک آدمی تھے، صحیح، کم گو تھے، زیادہ بات نہیں کرتے تھے، ہمیشہ خاموش رہتے، لوگوں کی باتیں سنتے، صحیح، اور سب سے بڑی خوبی ان میں یہ تھی کہ وہ غیبت بالکل نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ، دیانت امانت کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، یعنی مزاجن وہ بہت صالح آدمی تھے، صحیح، اور اپنے وسائل میں سے وہ زندگی میں مدارس کو چندہ بھی دیتے رہے، اچھا، ماشاءاللہ، اور مختلف مدارس کو بیچتے بھی رہے۔ صحیح، جب میں نے مڈل کر لیا تو میرے بڑے اچھے نمبر آئے، تو انہوں نے خواہش کی کہ میں اپنے اس بیٹے کو دین پڑھاؤں، اللہ اکبر، جبکہ ہمارے بہت سارے ایسے ٹیچر جنہوں نے مجھے پڑھایا تھا وہ والد صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اچھا، یہ ذہین فتین بچہ ہے، آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، باقی بچے مولوی بنانے لگے، باقی بچے ہیں صحیح، وہ انشاءاللہ بنیں گے، تو ان کو تو میں بھئی دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، تو پھر انہوں نے مجھے جو ہے نا اس طرف لگایا۔ اصلاً وہ مجھے جامعہ رشیدیہ ساہیوال چھوڑنے جا رہے تھے، اچھا، دیوبندی مکتبہ فکر کا، چونکہ خاندانی طور پر یہ سارے بڑے دیوبندی مکتبہ فکر سے، جی اسی طرف رغبت تھی۔ صحیح، تو وہ ہمارے گاؤں کے ایک خطیب تھے، امام، جن کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے تھے، صحیح، مولانا غلام محمد رحمہ اللہ، صحیح، وہ مولانا عبداللہ صاحب ویرو والوی کے شاگرد تھے، اچھا، مدرسہ دارالقرآن سے وہ فارغ التحصیل صحیح، تھے۔ انہوں نے پھر والد صاحب کو دیکھا کہ کہیں لے کے مجھے جا رہے ہیں، تو پوچھا، تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا چھوڑو جی، اتنی دور کیوں جانا ہے، اچھا، ہم انہیں لیل پور چھوڑ کے آتے ہیں، اچھا، تو آنا جانا بھی آسان ہوگا۔ تو دوسرے دن وہ مجھے لے کے پھر مدرسہ دارالقرآن جناح کالونی چھوڑنے آئے۔ ٹھیک، یہ عید الاضحیٰ کی بات ہے، داخلے بند تھے، اچھا، لیکن مولانا عبداللہ صاحب ویرو والوی بہت صالح نیک متقی آدمی، ان کی بڑی ایک شہرت ہے، لیکن اصول پسند تھے۔ صحیح، تو انہوں نے تو پہلے یہ کہا کہ بھئی داخلے تو بند ہیں، لیکن مولانا غلام محمد صاحب چونکہ ان کے بہت خصوصی شاگرد تھے، لاڈلے شاگرد تھے، ان کی وجہ سے انہوں نے پھر مجھے داخلہ دے دیا۔ ماشاءاللہ، تو یہ سن 1970 کی بات ہے، سن 1970 کی بات۔ اچھا، تو میں نے ابتدائی تعلیم، دینی تعلیم کا آغاز پھر دارالقرآن سے کیا۔ اچھا، آپ کی تعلیمی سفر کی بات ہو رہی ہے تو یہ تھوڑا سا اور اس بات کو آگے بڑھائیں، دارالقرآن سے پھر آپ جامعہ سلفیہ بھی آئے یا کسی اور؟ میں نے 5 سال دارالقرآن میں پڑھا ہے، ٹھیک، وہاں ماشاءاللہ بڑے اچھے صالح اور بہت ذہین و فتین اساتذہ تھے، جن میں پروفیسر عبدالقیوم صاحب، وہ ابھی حیات ہیں، کراچی میں ہیں، صحیح، اور ان کے بعد میں نے جن سے پڑھا ان میں حافظ عبدالرحمن صاحب تھے صحیح، رحمہ اللہ، وہ انتقال کر گئے۔ اسی طرح مولانا محمد داؤد راز وہ تھے، بلکہ مولانا محمد داؤد سیف کے نام سے معروف تھے، اچھا، ان سے میں نے پڑھا، صحیح، اور بھی اساتذہ تھے وہاں جو اس وقت پڑھاتے تھے۔ تو جن بڑے طلبہ کے زیر سرپرستی میں نے وقت گزارا، ان میں صوفی گلزار احمد صاحب، جو کہ بعد میں شیخ الحدیث بھی بنے دارالقرآن کے، وہ میری سرپرستی کرتے تھے، میری نگرانی بھی کرتے تھے۔ اچھا، وہ آپ کے ہم اثر تھے؟ نہیں، وہ مجھ سے بہت سینئر تھے، لیکن ان کی شفقت محبت مجھے میسر تھی۔ بالکل، اسی طرح مولانا محمد ہود صاحب ہیں، جو کہ آج کل بھی وہاں شیخ الحدیث ہیں دارالقرآن میں، یہ اس وقت پڑھتے تھے، لیکن میرے ساتھ محبت کا تعلق تھا،
اور میری جو ہے نا سرپرستی کرتے تھے. پھر 5 سال مکمل کرنے کے بعد چونکہ میں کچھ میٹرک کرنا چاہ رہا تھا, ایف اے کرنا چاہ رہا تھا, اچھا تو وہاں اس کی پابندی تھی. اچھا تو پھر مجھے میرے اساتذہ نے مشورہ دیا کہ آپ جامعہ سلفیہ چلے جائیں. اچھا تو اس طرح پھر میں جامعہ سلفیہ میں سن 1974 میں اچھا یہاں شفٹ ہو گیا. ماشاء اللہ. تو یہاں اس وقت ماشاءاللہ بڑا اچھا نظام تھا. میرے محسن تھے حافظ عبدالستار حسن لیا سے ان کا تعلق تھا رحمہ اللہ. بالکل ان سے میری کوئی واقفیت تھی, تو ان کے پھر سرپرستی میں میں نے یہاں آ کے داخلہ لے لیا. ٹھیک. اس وقت یہاں مدیر تعلیم پروفیسر عبید الرحمن مدنی رحمہ اللہ جو کہ کاموکی سے ان کا تعلق تھا, گجرانوالہ سے. جی وہ اس وقت مدیر تعلیم تھے. اور بڑے اساتذہ میں اس وقت حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ, اور اسی طرح مولانا محمد عبدو صاحب, وہ یہاں اس وقت شیخ الحدیث. صحیح. اچھا شیخ, آپ کے اس دور کے جو جامعہ سلفیہ کے ہم اثر جو آپ کے ساتھی تھے دارالقرآن میں بھی, اور آج وہ ظاہر ہے جس طرح آپ کو اللہ نے ایک بڑا مقام دیا ہے, کہیں نہ کہیں وہ بھی ایڈجسٹ ہوں گے, تو کیا خیال ہے آپ کا, آپ کے جو اساتذہ, آپ کے جو ہم اثر رفقات تھے, آپ کے کلاس فیلوز تھے, ان میں کچھ کا تذکرہ اگر ہو جائے تو؟ ہاں جی, کافی سارے ایسے ماشاءاللہ ذہین و فتین اور باصلاحیت لوگ تھے. دارالقرآن میں چونکہ ابتدائی تعلیم تھی, وہ لوگ ان میں سے قاری محمد عباس تھے, بہت اچھے خطیب تھے اور بہت اچھے قاری تھے, لیکن چند سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اس کے علاوہ جو باقی دوست تھے میرے, کو متفرق جگہوں پر وہ بھی خدمت سر انجام دیتے ہیں. کوئی خطیب ہیں, کچھ کسی جگہ امامت کراتے ہیں, کوئی اسکول ٹیچر ہو گیا ان میں سے. لیکن جامعہ سلفیہ میں آنے کے بعد جو کلاس جس میں میں نے داخلہ لیا تھا, اس میں کافی سارے ایسے طلباء تھے جن میں مولانا محمد یونس بٹ صاحب تھے, مولانا عبدالعلیم جزانی صاحب تھے, مولانا عبدالواحد بلتستان سے ان کا تعلق ہے, معروف و مشہور آدمی ہے. اور اسی طرح دیگر بھی کچھ لوگ تھے, حافظ مسعود الرحمن جانباز, یہ ادھر کے تھے ایبٹ آباد کے قریب. صحیح. تو یہ وہ لوگ تھے جو میرے کلاس میں. آپ نے جب درس بخاری لیا, آپ کو بخاری پڑھانے والے کون تھے, اور آپ کی اس کلاس میں کوئی معروف نام کوئی ایک دو اگر ہوں تو؟ ہاں, وہ ایسا ہوا کہ جامعہ سلفیہ میں جب ہم مسلم پڑھ رہے تھے, کچھ یہاں معاملات ہوئے تو اس کی وجہ سے کچھ نظام تھوڑا سا متاثر ہوا. صحیح. اور لیکن جو شیخ الحدیث تھے اس میں حافظ احمد اللہ صاحب, بڈی مالوی رحمہ اللہ, وہ بخاری پڑھاتے تھے. لیکن ان کے ساتھ مولانا محمد صدیق صاحب, پاکستان کی ایک نامور شخصیت, وہ ہمیں بخاری 2 حصوں میں تقسیم تھی, تو وہ کچھ حصہ وہ پڑھاتے تھے, کچھ حصہ وہ پڑھاتے تھے. اچھا شیخ, اس پر بات کریں گے, لیکن وقت ہے بریک کا. چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بزم عالم کے ساتھ محمد ابرار ظہیر ایک بار پھر حاضر ہے. آپ نے عصری علوم کہاں تک حاصل کیے ہیں, اور پھر آپ یعنی دینی تعلیم آپ نے کہاں تک حاصل کی ہے؟ دیکھیں جی, میں نے اسکول کی تعلیم تو مکمل کی تھی, اور اس کے بعد پھر جامعہ سلفیہ میں ہی یہ اسکول کی تعلیم بھی ساتھ ہی میں نے مکمل کی جامعہ میں رہتے ہوئے. صحیح. جامعہ سے فراغت پائی, اور اس کے بعد پھر مدینہ یونیورسٹی داخلہ ہو گیا. اچھا, ماشاء اللہ. اور وہاں سے میں نے فراغت پائی, واپس آ کے پھر پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے عربی کیا. اچھا. اور یہ تمام ڈگریاں میری الحمدللہ درجہ اول کی ہیں الحمدللہ, اور ممتاز ساری سندیں ہیں میری. اس کے ساتھ ساتھ میں نے مختلف جگہوں پر کچھ ڈپلومے کورس بھی کیے. اچھا, ماشاء اللہ. ان میں سے ازہر یونیورسٹی سے میں نے لینگویج کا کورس کیا. صحیح. پھر ابھی 2015 میں دوبارہ وہاں ایک کورس کے لیے گیا تھا, جس میں مختلف موضوعات پر وہاں ایک کورس مکمل کروایا گیا تھا. صحیح. اور اس میں عقائد بھی تھے, فقہ بھی تھی, حدیث بھی تھی, اس طرح مختلف چیزیں تھیں, وہ بھی میں نے ڈپلومہ لیا. اس کے بعد پھر کچھ ایسی ورکشاپ میں نے شرکت کی ہے جن میں اردن گیا. وہاں جو ان کا قومی بیانیہ ہے اردن کا, اس کی توضیح اور تشریح کے سلسلے میں ایک ورکشاپ ہوتی ہے, جیسے ہمارے پیغام پاکستان ہے, اسی طرح وہ رسالہ ایمان کے نام سے وہ وہاں ہے. اسی طرح پھر میں نے ایک کورس کیا تھا جو کہ بین الاقوامی قوانین
قیدیوں کے لیے اور جو ماشاءاللہ. جی جنگی قیدیوں کے لیے، صحیح. اور جو اس میں پھر لوگ مارے جاتے ہیں ان کے حوالے سے، اور اس میں اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے. صحیح. یہ کورس میں نے لبنان میں کیا ہے. اچھا. یہ بڑا اہم کورس تھا 15 دن کا، جس میں دنیا بھر سے تقریباً 64-65 اسکالر آئے تھے. اچھا ماشاءاللہ. اس میں بھی میں نے شرکت کی الحمدللہ. اچھا صاحب، آپ مدینہ منورہ بھی گئے، آپ نے وہاں ظاہر ہے کہ 4-5 سال کا کورس ہوگا شاید، وہ آپ نے کیا مدینہ یونیورسٹی میں. اصل میں آپ کو نا یہ پاکستان کے اندر جو مدارس ہیں اس کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. مدینہ یونیورسٹی کی جو آپ کی تعلیم ہے اور وہاں کے آپ کا تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے، وہاں کے اساتذہ کی جو کیپیسٹی ہے اور ان کا لیول ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں اور کیا احساسات ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بات تو کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ یونیورسٹی ایک بین الاقوامی یونیورسٹی ہے، اور وہاں کا نصاب اعلیٰ ترین نصاب ہے. صحیح. اور وہاں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں وہ بھی پی ایچ ڈی لیول کے ہوتے ہیں. صحیح. اور خاص طور پر جن دنوں میں ہم نے پڑھا تو اس میں تو اکثر اساتذہ مصر سے تشریف لاتے، صحیح. شام سے آتے، اردن سے آتے، کچھ سوڈان کے بھی اساتذہ تھے. تو ان کا لیول تو بہت ہائی لیول ہوتا تھا، بہت عمدہ طریقے سے وہ پڑھاتے تھے. صحیح. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن اساتذہ سے ہم نے سیرت پڑھی، جن اساتذہ سے ہم نے تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، اکثر کو وہ کتابیں ازبر تھیں. صحیح. یعنی حفظ تھیں. ماشاءاللہ. اور وہ جیسے لیکچر دیتے تھے ہم حیران ہو جاتے تھے. ٹھیک. تو اس لیے بہت اعلیٰ لیول تھا ان کا. اور پھر ایک بات جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، کوئی بھی ادارہ ہے نا جی، تعلیمی ادارہ، اس کا نصاب، اس کے اساتذہ کے ساتھ وہاں کا ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے. ماحول کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. صحیح. چونکہ اسلامک یونیورسٹی میں بین الاقوامی سطح پر مختلف ممالک کے تقریباً اس دور میں 80-85 ممالک کے طلبہ وہاں موجود ہوتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. مختلف جنسیات کے. صحیح. تو ان کی مختلف زبانیں، ان سے ملنا، ان کے اخلاق، ان کی ثقافت، ان کا رہن سہن، ظرفی پیدا ہوتی ہے، بہت توسع پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ اگر کوئی وہاں کچھ سیکھنا چاہے تو ان کے ساتھ مل کے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے. بالکل صحیح. اچھا شیخ، آپ بتا رہے ہیں لبنان بھی گئے، اردن بھی گئے، الازہر مصر میں بھی گئے، دیگر ممالک میں بھی آپ نے یعنی کوئی وزٹ کیے ہیں الحمدللہ، بہت سارے ممالک میں. اور آپ گئے وہاں پہ سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، لیکچر لینے کے لیے اور وہ سارا سلسلہ. تو آپ کو کیا شوق پیدا ہوا کہ آپ یہاں بھی ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ لیا تھا، یہاں پہ ایم اے بھی کر لیا، اور اپنی طرف سے تو یہ اعلیٰ ڈگریاں یعنی کہ ہو گئی ہیں، دیگر علماء اس طرف توجہ نہیں دیتے، تو آپ کو کیا شوق پیدا ہوا؟ آپ مختلف ممالک میں پھرتے رہے اور کورس کرتے رہے. آپ اصل میں ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے ایک تو یہ موقع دیا کہ میں سعودی عرب متعدد بار گیا، وہاں کی یونیورسٹیوں میں، وہاں کے مشائخ سے ساتھ، وہاں کے جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ صحبت رہی اور ان کے ساتھ ملاقات رہی. اس کے بعد دبئی گیا، امارات بھی گیا، وہاں بھی میرے یہ پروگرام جتنے بھی ہوتے تھے دعوتی اور تبلیغی اور اصلاحی ہوتے تھے. اسی طرح سے کویت بھی گیا، قطر بھی گیا. لیکن پھر مجھے موقع ملے کچھ لیکچر دینے کے. اچھا. اور اس میں تھائی لینڈ گیا، وہاں ایک پروگرام تھا جو کہ بین المذاہب تھا. اس میں بھی مجھے الحمدللہ شرکت کا موقع ملا. دنیا جہر کے مختلف مذاہب کے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تھے تھائی لینڈ. وہاں ہم نے وہاں کی یونیورسٹیوں کو بھی دیکھا، وہاں کے جو مذاہب کے جو ان کے مراکز تھے، خاص طور پر بدھ مت کے، جو اس میں ہم گئے اور ان کا طرز زندگی دیکھا، اصول ضابطے ان کے دیکھے. اسی طرح مجھے 2-3 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے انڈونیشیا. وہاں بھی ہمارا جو پروگرام تھا وہاں کی یونیورسٹیوں کے ساتھ تھا، اور وہاں کے پھر دینی جو مدارس تھے پرائیویٹ سیکٹر میں، ان کو ہم نے قریب سے جا کے دیکھا، ان کا نظام دیکھا. وہاں کی جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں جو ان اداروں نے بنا رکھی تھی، مدارس کے ساتھ یونیورسٹیاں، ان کو ہم نے وزٹ کیا. ان کے جو خیراتی کام تھے، ہسپتال تھے، رفاہی کام تھے، وہ ان کو ہم نے دیکھا. اور اسی طرح سے پھر میں جرمنی گیا. جرمنی 2 دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے. وہاں ایئرفورٹ یونیورسٹی ہے، ایئرفورٹ ایک شہر ہے، وہاں کی جو یونیورسٹی ہے وہ سوشل سائنس کی ہے. اور وہاں جو شعبہ ان کا تاریخ کا اور مذاہب کا ہے، اس کے جو چیئر پرسن تھے ڈاکٹر پروفیسر جمال ملک صاحب. بنیادی طور پر تو پاکستانی، لیکن ان کے پاس نیشنلٹی وہاں کی ہے. وہ ایک تعلق قائم ہوا ان کے ساتھ، پھر انہوں نے دعوت دی. اس یونیورسٹی کا اس نصاب کو ہم نے قریب سے جا کے دیکھا. وہاں ہمارے کچھ لوگوں سے پھر مکالمہ بھی ہوا مختلف موضوعات پر. یعنی 3-4 دن کا یہ پروگرام. پھر میرے جامعہ کے طلبہ بھی وہاں گئے. یعنی یہ ایک بڑا اچھا ایک طریقہ انہوں نے نکالا
کہ جامعہ کے طلبہ کو وہاں بلا کے مختلف ممالک سے ان کے ساتھ ان کا مکالمہ، مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مکالمہ ہوا، یہ بھی ایک بڑا اچھا تھا۔ پھر مجھے بیلجیم جانے کا اتفاق ہوا، اور سب سے بڑی میری جو خواہش تھی وہ اسپین کو دیکھنے کی تھی، اندلس کو دیکھنے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خواہش میری پوری کی، اور میں پھر سن 2000 تقریباً صاحب آپ ماشاءاللہ جی آپ بعد مکمل کر لیں 2012 میں نہیں 2000 تقریباً میرا خیال 16 میں اچھا یہ میں اسپین اور اندلس یعنی پرانا وہ اسپین پر آپ کا ایک مضمون میں نے پڑھا ہوا ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے، بڑا آپ نے وہ اندلس کی تاریخ پہ بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے۔ اچھا آپ کتنی زبانیں آپ جانتے ہیں اور بول لیتے ہیں روانگی سے؟ جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ایک تو مادری زبان ہی ہے ہماری، اردو ہے، عربی ہے، ماشاءاللہ، اور تھوڑی بہت اپنی ضرورت کے مطابق انگلش بھی۔ اچھا، یعنی کہ مختلف ممالک میں آپ انگلش کے ساتھ کام الحمدللہ ہو جاتا ہے، میرا گزارا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اچھا شیخ آپ یعنی واپس کب آئے مدینہ یونیورسٹی سے پاکستان میں؟ اللہ تعالیٰ میاں فضل حق صاحب کو جنت الفردوس دے، جب میں پڑھتا تھا نا جی، ان کے ساتھ میرا ایک بڑا تعلق بنا تھا، صحیح، اور ایسا خوبصورت یہ تعلق رہا کہ سن 1974 سے لے کے ان کی وفات تک یہ تعلق جو ہے نا بڑا محبت کا، پیار کا، الفت کا یہ قائم رہا، صحیح، اور اس تعلق کو قائم کرنے میں ایک واقعہ ہے۔ اچھا، واقعہ یہ ہوا کہ میاں صاحب جامعہ میں تشریف لائے، ٹھیک، تو مسجد ظہر کی نماز کا وقت تھا، تو ظہر کی نماز میں جب مسجد میں ہم گئے، سارے طلبہ بھی، استاد بھی، میاں صاحب بھی، تو وہاں ایک شخص تھا جس نے جوتے پہنے ہوئے تھے اور جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہ رہا تھا، اچھا، لیکن اس کے جوتے صاف نہیں تھے۔ اچھا، شرن تو ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے جوتے صاف نہیں تھے۔ ٹھیک، میاں صاحب نے یہ سب سے بڑی ممانعت ہے۔ جی ہاں، تو اس سے کہا بھی آپ کے جوتے صاف نہیں ہیں، آپ یا تو جوتے اتاریں یا جوتا صاف کریں۔ اچھا، اس نے انکار کیا، اس نے کہا جی میں ایسا نہیں کروں گا، میں اسی طرح سے پڑھوں گا۔ میاں صاحب ایک جذباتی شخصیت کے مالک بھی تھے، انہوں نے نا کہا بھی اس کو پکڑو اور باہر نکالو۔ اب سارے طلبہ بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں، لیکن کسی نے جرت نہیں کی۔ میں اٹھا، میں نے بڑے پیار سے اس کو اٹھایا، اٹھا کے تو میں باہر لے گیا۔ تو یہ چیز جو ہے نا میاں صاحب کو بڑی اچھی پسند آ گئی، اس نے جو ہے نا کہنا مانا ہے، اور اس نے جو ہے نا یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر دیا۔ وہ بعد میں پھر بس ایسا تعلق بنا کہ انہوں نے پھر میرے اوپر اعتماد بھی کیا، اور خاص طور پر فراغت کے بعد مجھے جامعہ میں کام کرنے کا ایک موقع بھی فراہم کیا۔ کس سن میں آپ جامعہ میں دوبارہ آئے ہیں؟ پہلا موقع تو مجھے ملا جب میں 1977 میں فارغ ہوا مدینہ سے، نہیں جامعہ سلفیہ سے، تو 77 میں فارغ ہوا، تو 1 سال میں نے جامعہ میں کام کیا ہے، اچھا، بطور استاد کے بھی اور بطور ناظم دفتر کے بھی۔ اچھا، اس وقت مدیر و تعلیم تھے شیخ الحدیث مولانا حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ، تو ان کی شفقت محبت میرے ساتھ بہت تھی۔ جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت ہی ان کی نظر میں تھا، وہ مجھ سے ذاتی کام بھی لیتے تھے، میں ان کی خدمت بھی کرتا تھا، حتیٰ کہ ان کے فتاوے جو رجسٹر پر درج ہوتے تھے تو وہ بھی میں کرتا تھا، یہ کام بھی میں ان کا کرتا تھا۔ تو ان کی بڑی شفقت تھی، نظر تھی میرے اوپر۔ جب میں فارغ ہو کے گھر چلا گیا، مجھے گھر سے واپس بلایا اور پھر مجھے یہ ذمہ داریاں دی۔ میں بھی پڑھاتا تھا، بلوغ المرام پڑھاتا تھا، رات کو وہ مجھے پڑھاتے تھے، اچھا، اسلوب بتاتے تھے، اور دن کو میں آ کے طلبہ کو پڑھاتے تھے۔ یہ ان کی محبت تھی، اور دفتری سارے کام میں کرتا تھا۔ پھر میں مدینہ یونیورسٹی داخلہ ہو گیا 78 میں، پھر میں وہاں چلا گیا، اور سن 82 میں میں فارغ ہوا۔ دسمبر 1982 میں میں واپس جامعہ سلفیہ میں آ گیا۔ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کے ہم اثر لوگوں میں کوئی بڑے نام؟ جی ہاں، بڑے اچھے ہمارے رفقا اور بڑے اچھے ساتھی، کچھ سینئر ہیں، کچھ میرے کلاس فیلو ہیں۔ سینئر میں تو قاری محمد سعید کلیروی صاحب، اچھا جی، یہ مجھ سے پہلے تھے۔ اچھا، اور جو میرے کلاس فیلو تھے میرے کلیہ میں، کلیہ اصول الدین میں، اس میں ہمارے دوستوں میں نجیب اللہ طارق صاحب، پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب تھے، اور اسی طرح سے ہمارے مولانا رحمت اللہ صاحب سیالکوٹ کے ہیں، ایک وہ تھے، اور یعنی جو پاکستانی تھے، غیر ملکی تو بہت زیادہ تھے، اس میں بڑے اچھے اچھے دوست تھے۔ ان میں ایک احسن عبد البصیر، یہ جمیل احسن عبد البصیر اس کا نام تھا، یہ انڈیا کے رہنے والے تھے، اور جامعہ سلفیہ بنارس میں جو موجود ہے اس خاندان سے ان کا تعلق تھا، میرے اچھے دوستوں میں تھے۔ اچھا، جیسے میں مدینہ یونیورسٹی میں آپ کی سرگرمیوں کے حوالے سے
آپ کی جو زندگی آپ بتا رہے ہیں نا بڑی متحرک زندگی ہے. آپ ایک موٹیویشنل پرسنالٹی کی حیثیت سے نظر آ رہے ہیں. اس پر بات کروں گا لیکن وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں تو آپ سے آپ کی سرگرمیوں کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ اپنے ناظرین کو بتائیں گے. چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام بزم عالم کے ساتھ ہم حاضر ہیں. تو سب وقفے سے پہلے آپ سے مدینہ یونیورسٹی کی یادیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. تو ہر طالب علم کی جو طالب علمانہ زندگی ہوتی ہے نا اس میں کچھ سرگرمیاں ہوتی ہیں, پازیٹیو بھی ہوتی ہیں نیگیٹیو بھی ہوتی ہیں. یہ فطری ایک تقاضا ہے نا. کچھ دوست مل کے کوئی شرارت بھی کر لیتے ہیں, کچھ ایسی پازیٹیو سرگرمی ہوتی ہے جو مستقبل میں ان کی زندگی کو ایک بنا دیتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی سرگرمیاں جو آپ نے مدینہ یونیورسٹی میں کی ہوں یا دوران تعلیم آپ نے کی ہوں, ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ فرمائیں. مدینہ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے جو میں نے وقت وہاں گزارا ہے نا جی, وہ بڑا یادگار ہے. صحیح. اس لحاظ سے کہ ہم پڑھتے بھی تھے اور ساتھ میں ہم مسجد نبوی میں آتے. آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, اور اس دور میں خاص طور پر یہ 70 کا عشرہ ہے تو لوگ جاتے تھے ویزے کے سلسلے میں اور وہاں کام کرتے تھے. تو مختلف ان کے لیے پریشانیاں بھی ہوتی تھی. تو کوئی نہ کوئی لوگ ہمیں ایسے ضرور مل جاتے تھے جن کی پھر ہم مدد کرتے تھے. صحیح. مدد ایسے کرتے کہ ان کے معاملات کو لے کے ان کے کفیلوں تک چلے جاتے, ان کو سمجھاتے بجاتے ان کے مسائل حل کروا دیتے. ایک تو یہ سرگرمی تھی. دوسرا مجھے موقع ملا تھا وہاں حج آفس میں کام کرنے کا. اچھا. میں نے آخری 3 سال وہاں متواتر حج کے موسم میں حجاج کی خدمت کی ہے. ماشاءاللہ. اور یہ اس وقت وہاں کے جو ڈی جی تھے وہ ہمارے خان فقیر محمد خان رحمہ اللہ فوت ہو گئے. بہت اچھے بیوروکریٹ تھے, بہت اچھے افیسر تھے, وہ وہاں متعین تھے. صحیح. تو ان کے ساتھ میں نے مل کے وہ کام کیا. ہم شام کے ٹائم ڈیوٹی دیتے, صبح پڑھتے اور شام کو آ کے وہاں کام کرتے. صحیح. تو اس میں حجاج کی خدمت, ان کی رہائش کے مسائل, اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں بھی تھی کہ یہ جو موجودہ حالات میں جو انتظامات ہیں, سہولیات ہیں, اس دور میں نہیں تھے. بہت ساری مشکلات تھی. ٹرانسپورٹ کی مشکلات تھی, جی رہائش کی مشکلات تھی. اس وقت اے سی وغیرہ بھی ابھی نہیں تھے, صرف کولر وغیرہ ہوتے تھے. لیکن بہرحال بہت اچھا وقت وہ گزارا. علاقہ بھی گرم ہے. اس میں جو ہے نا جی اس دوران بڑی مجھے نا خدمت کا موقع ملا. ان کے لواحقین کے ساتھ جو وہاں فوت ہو جاتے تھے ان کی خدمت کرنا, ان کو دفنانا, بیمار ہو جاتے ہسپتالوں میں اٹھا کے لے جانا حجاج کو, اور گمشدہ جو ہو جاتے ان کو ان کے ٹھکانوں تک پہنچانا. ماشاءاللہ. اس ضمن میں ایک واقعہ جو میں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں, بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. الحمدللہ. صحیح. ہوا کیا, سردیوں کے موسم میں یہ حج تھا. بڑی سخت سردی, اور مدینہ منورہ میں ہوا چلتی ہے ہر وقت. بڑی سخت سردی. تو میری ڈیوٹی رات کی تھی, تو 3 بجے کا ٹائم ہوگا. تو میں باہر نکلا مسجد نبوی کی طرف کہ چلو دیکھتا ہوں کوئی اگر ادھر ادھر کوئی حاجی ملتا ہے تو پوچھوں گا. تو وہاں میں نے صحن میں ایک مسجد نبوی کے باہر سڑک پر ایک خاتون کو بیٹھے دیکھا. تو میں نے قریب جا کے جب سلام کیا تو پتہ چلا یہ تو پاکستانی ہے. تو میں نے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کہا 3 دن ہو گئے مجھے رہائش نہیں ملتی, میں گم ہو گئی ہوں, یہاں اس لیے بیٹھی ہوں, کوئی تو آ کے مجھے لے جائے گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم آ گئے ہیں. میں دفتر سے آیا, میں نے اپنا کارڈ دکھایا, اطمینان اس کو ہوا تو میں اس کو حج آفس میں لے آیا. صحیح. آ کے اس کو چائے وائے پلائی, اسے جو ہے نا وہاں خدمت کی, ذرا اس کی طبیعت سنبھل گئی. تو مجھے پوچھتی ہے تہجد کا وقت ہو گیا؟ اللہ. میں نے کہا ہاں تہجد کا وقت ہو گیا, اذان ہو گئی ہے. اس نے کہا پھر مجھے وضو کراؤ. تو میں نے تو زندگی بھر جو ہے نا وہ تہجد نہیں چھوڑی, اور تہجد میں 4 رکعتیں پڑھتی ہوں, 2 رکعتیں کر کے, 2 قائد اعظم کے لیے اور 2 علامہ اقبال کے لیے. کیا بات. میں اس کی بڑھیا ایک بالکل ان پڑھ عورت, یہ بات سن کے میں حیران ہوا. میں نے اسے کہا ماں جی یہ کیوں پڑھتی ہیں آپ؟ اس نے کہا دیکھو قائد اعظم نے پاکستان بنایا, میں یہ رکھتے پڑھ کے اس کے لیے دعا کرتی ہوں, اور قائد اعظم نے یہ علامہ اقبال نے یہ تصور پیش کیا, اور اس کے لیے بھی میں 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کرتا. اللہ. میں اس کی بات سن کے حیران ہوا کہ ایک اچھا وہ خاتون تھی راولپنڈی, لال کرتی ایک جگہ ہے راولپنڈی میں, وہاں کی رہنے والی تھی, اور ادھر ہی کی وہ زبان بھی جیسے وہ بولتے ہیں اسی طرح کی وہ زبان بولتی تھی.
اور بالکل وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، اچھا۔ لیکن اس کے یہ جذبات دیکھ کر میں حیران، اور میں نے یہ بات اپنے افسروں کو اپنے دوستوں کو بتائے، بڑے حیران ہوئے۔ اگلے دن خیر ہم نے بڑے اعزاز سے اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیا، صحیح۔ لیکن یہ بات میں کبھی بھولا نہیں، اور اکثر جگہوں پر میں وطن سے محبت اور اپنے محسنین سے محبت اور ان کے احسان کو ماننا، یہ اس کے لیے بڑا کمال نسخہ بتا دیا ہے کہ ہمیں یہ بولنا نہیں چاہیے۔ اچھا جو صاحب آپ مدینہ سے فارغ ہوئے، سند ملی، واپس آ گئے آپ جامعہ سلفیہ میں، تو یہ جامعہ سلفیہ کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اور آپ اس وقت سے اب تک اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ لوگ تو 2-4 سال گزار کے کہیں اور اڑان بھر جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جامعہ سلفیہ واپس آنے کا جو مرحلہ ہے نا جی، یہ بھی اس کا کریڈٹ میاں فضل حق صاحب کو جاتا ہے۔ جس سال میں فارغ ہوا تو میاں صاحب کو پتہ چلا کہ بہت ساری جگہوں سے مجھے آفر ہے اور وہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں۔ خاص طور پر آپ جانتے ہوں گے مولانا محمود احمد میر پوری رحمہ اللہ، ان کے ساتھ میرا ایک خاص تعلق بن گیا تھا، اور انہوں نے مجھے یہ آفر دی کہ آپ وہاں آ جائیں۔ اس سلسلے میں جو ابتدائی انتظامات ہو گئے تھے، اچھا، اور ویزے کے لیے اپلائی کرنا تھا، تو کسی نے میاں فضل حق صاحب کو بتا دیا کہ وہ تو اس طرح کا مسئلہ ہے، برطانیہ جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میاں صاحب ایک رات میں ہی انتظامات کر کے وہاں مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ ہمارے جو ساتھی فارغ ہوئے تھے ان میں پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب بھی تھے، اور بھی مولانا رحمت اللہ صاحب تھے، ایک اور ہیں پروفیسر عبدالجبار تھے، یعنی کافی سارے لوگ اس میں جو فارغ ہوئے۔ میاں صاحب وہاں پہنچے اور مسجد نبوی میں ملاقات ہو گئی۔ میں حیران ہوا کہ آپ کیسے آئے، تو اگلے دن پھر انہوں نے آ کے یونیورسٹی کے صدر سے، جو رئیس تھے اس وقت شیخ عبداللہ زاہد، ان سے ملاقات کی۔ اس وقت یونیورسٹی بھی مبعوث استاد بناتی تھی، تو ہم سب کو انہوں نے مبعوث کروا دیا اور کہہ دیا کہ آپ نے برطانیہ نہیں جانا، پاکستان واپس۔ تو پھر وہ لے آئے، اور مجھ سے پہلے 1 سال پہلے مولانا محمد یونس بٹ صاحب آ چکے تھے۔ اچھا، یہاں ہم کلاس فیلو تھے، لیکن وہاں جانے میں وہ 1 سال پہلے چلے گئے، وہ 1 سال پہلے یہاں آ گئے تھے، تو وہ کام کر رہے تھے۔ اور اس وقت مدیر تعلیم ہمارے شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب تھے، تو یہ یہاں خدمت سر انجام بطور مدیر تعلیم بھی تھے، پہلے سے صحیح استاد بھی تھے۔ خیر میں بھی آ گیا پھر سن 1982 میں۔ میاں صاحب نے ہمیں فری ہینڈ دیا، کام کرنے کے موقع دیے، اور اس ادارے کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ ترتیب بھی بتاتے تھے، ترکیب بھی دیتے تھے، ہماری تشجیع بھی کرتے تھے، حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، اور ہم یہ ویژن رکھ کر ہم یہاں کام شیخ یہ جامعہ سلفیہ جو ہے اس کا آئیڈیا کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس کی ہسٹری کے بارے میں ہمارے ناظرین کو جی یہ جامعہ سلفیہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بہت عظیم الشان ایک دارالعلوم ہے، جس کی اساس بنیاد ہمارے اکابر نے رکھی۔ انہوں نے ہی یہ سوچا تھا کہ ایک ایسا دارالعلوم ہو جو ہماری دینی ضرورتوں کو ہمارے منہج کے مطابق پورا کرے۔ لہذا شیخ الحدیث مولانا اسماعیل صرفی رحمہ اللہ اور مولانا سید محمد داؤد غزنوی اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، ان سب نے مل کر ایک ترکیب بنائی اور جامعہ سلفیہ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں 1956 میں قائم ہوا، اور پھر اس کی تعلیم کا آغاز یہاں سے ہوا۔ ابتدائی طور پر وہی لوگ یہاں پڑھتے تھے جو دیگر مدارس سے فارغ ہو جاتے، تخصص کر کے یہ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس میں وہ پورا نظام جو ہے نا اس کو انہوں نے سمو دیا۔ یہ اس میں یہ میں بتاتا جاؤں ناظرین کی دلچسپی کے لیے بھی کہ 1970 میں اس میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس وقت جامعہ کے صدر میاں فضل حق صاحب تھے، اور میاں فضل حق صاحب نے دورہ کیا سعودی عرب کا، اور اسلامک یونیورسٹی گئے۔ وہاں اس وقت سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ وہ رئیس الجامعہ تھے، ان سے ملاقات کی، تو انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ میں اپنے تعاون کا یقین دلایا، جامعہ کا الحاق بھی قبول کر لیا، اور وہاں کے اساتذہ کو انہوں نے جامعہ میں تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے بھیج دیا۔ تو اس دور میں ہمارے شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ مدنی، پروفیسر عبید الرحمن مدنی، اور پھر وہاں کے اساتذہ یہ آ گئے، انہوں نے آ کے پھر اس کے نظام میں، نصاب میں کلیدی اور جوہری تبدیلیاں کی۔ اس تبدیلی سے پھر جامعہ کی ایک بہت عمدہ شہرت ہوئی، نیک نامی بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا معیار بھی بڑا بلند ہوا۔ ٹھیک، اچھا صاحب آپ واپس آئے جامعہ سلفیہ میں بطور مدرس اور بطور منتظم بھی، شاید آپ کی ذمہ داری دی گئی۔
آپ کے پسندیدہ مضامین کون سے ہیں؟ آپ کیا پڑھتے ہیں زیادہ اور کیا پڑھانا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں جامعہ سلفیہ میں ابتدائی طور پر تو جب آیا دوبارہ تو وہ ناظم دفتر ہی تھا. اچھا. یہاں اس وقت شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب وہ وزیر تعلیم تھے. پھر وہ اپنی کسی مجبوری سے چھوڑ گئے. تو ان کے بعد پھر پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر صاحب وہ تشریف لائے بطور مدیر تعلیم. پھر ان کو بھی کچھ مجبوری ہوئی، وہ بھی چھوڑ گئے. پھر میاں فضل حق صاحب نے 1986 میں مجھے مدیر تعلیم مقرر کر دیا. لیکن میں اپنی اس اداری جو ذمہ داری کے ساتھ ادارتی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ میں نے تدریس کا جو عمل تھا اس کو نہیں چھوڑا، کیونکہ میں بہت شوق رکھتا تھا کہ میں پڑھاؤں بھی. تو بہت ساری کتابیں میں نے مختلف اوقات میں پڑھائی ہیں، جس میں حدیث کی کتاب بھی ہے اور عقیدہ بھی پڑھایا میں نے، اور اسی طرح سے تقابل ادیان پڑھایا، حاضر عالم الاسلامی پڑھایا اور سیاسیات پڑھائی یہاں جامعہ میں. لیکن میرا سب سے دلچسپ موضوع جو ہے وہ سیرت اور تاریخ ہے. اچھا. میں نے سیرت بھی پڑھائی ہے جامعہ میں ابتدائی کلاسوں میں، اور اس کے بعد میں نے تاریخ، اور میرا خیال تاریخ پڑھاتے ہوئے مجھے کوئی 35-37 سال ہو گئے ہیں جو میں یہاں طلبہ کو پڑھاتا ہوں. جو بھی طلبہ اس دور سے اب تک فارغ ہوئے ہیں یقیناً انہوں نے کچھ نہ کچھ مجھ سے ضرور سیکھا ہے تاریخ کے حوالے سے. جیسے آپ کا میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے ایک مضمون لکھا تھا اندلس کے حوالے سے. ظاہر ہے وہ بھی تاریخ کا ایک اپنا ہمارے یہاں ایک پورا کہہ لیں کہ ایک حصہ ہے ہماری تاریخ کا. آپ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ بہت سارے ممالک میں آپ نے سفر کیا، ظاہر ہے آپ نے وہاں سے ہسٹری ان کی اخذ کی اور لی، اور بالخصوص اندلس کے حوالے سے جو آپ نے مضمون لکھا بڑا کمال مضمون تھا وہ. تو وہ کیسے آپ کو خیال آیا؟ اتنی معلومات آپ نے وہاں، کتنے دن آپ وہاں پہ رہے اور کیا کچھ آپ نے وہاں سے اخذ کیا؟ چونکہ جامعہ سلفیہ میں عرصہ دراز سے جو تاریخ میں پڑھاتا تھا، شروع میں تو خلافت راشدہ بھی پڑھائی، بنو امیہ بھی پڑھایا، بنو عباس بھی پڑھایا، لیکن خلافت اندلس جو ہے اس کو جب میں نے شروع کیا تو یہ بڑی دلچسپ تھی. اور چونکہ میں طلباء کو لیکچر دیتا ہوں، کتاب سے نہیں پڑھاتا، لیکچر دیتا ہوں، تو اس میں دلچسپی بھی بڑی بڑھ جاتی ہے اور اس میں حالات و واقعات بیان ہوتے ہیں. تو دل میں بڑی خواہش تھی کہ میں ان مقامات کو دیکھوں. اللہ تعالیٰ نے یہ میری خواہش سن 2016 میں یہ پوری کر دی، اور میں ایک سفر میں گیا تو پھر وہاں سے کچھ دوستوں کے ساتھ میں اسپین چلا گیا. تو 5 دن ہم رہے وہاں، اور جو ان کے بڑے بڑے شہر، تاریخی شہر ہیں، ان کو ہم نے قریب سے دیکھا، جس میں غرناطہ ہے، اشبیلیہ ہے اور قرطبہ ہے. اس طرح کے باقی جو شہر ہیں ان کو میں نے بہت قریب سے پھر دیکھا. وہاں آپ کے علم میں ہے تاریخی عمارتیں ہیں جو کہ مسلم دور کی، اور آج بھی وہ اسی حالت میں موجود ہیں، اور ایک ہماری جو سنہری دور گزرا ہے اس کی یاد دلاتی ہیں. اچھا شیخ، اس کے علاوہ بھی اندلس کے علاوہ بھی دیگر ممالک میں آپ گئے ہیں، مثلا اردن وغیرہ، لبنان وغیرہ، وہاں بھی اسلامک ہسٹری کے کچھ نہ کچھ آثار نقوش باقی ہوں گے؟ اردن میں آپ کے علم میں ہے کہ وہاں تو یہ تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی تاریخی ہے. جنگ یرموک وہاں ہوئی ہے، اور اصحاب کاف کے غار وہاں ہیں. پھر جنگ موتا ہوئی، موتا کا مقام ہے وہاں، اور بھی اس طرح کے بہت سارے. اور یہ ارض الانبیاء ہے، وہاں بہت سارے انبیاء مدفون ہیں. اس طرح سے پھر کبار صحابہ ان کی وہاں قبریں ہیں. تو یہ ان تمام مقامات کو دیکھا ہے. میں یہ آپ کو اطلاع دوں کہ میں نے آ کے یہ سفر نامے لکھے ہیں کچھ نہ کچھ. جی ہاں، خاص طور پر اردن کا جو ہے نا شائع بھی ہوئے ہیں. جی ہاں، علمی سب یہ ترجمان الحدیث میں اور اہل حدیث میں تو شائع ہوئے ہیں. اب اس کو ہم کتابی شکل دے رہے ہیں، کمپوزنگ کے مراحل میں وہ گزر رہے ہیں. اس کا نام ہم نے جو تجویز کیا ہے نام، وہ ہے سفر وسیلہ ظفر. یہ اس کتاب کا نام ہے جو کمپوز کے مراحل سے گزر رہی ہے. انشاءاللہ انقریب. اچھا صاحب، آپ سے ہم جو ہمارے دینی مدارس ہیں ان کی کیفیات اور ان میں جو تعلیمی اور تدریسی نظام ہے اس حوالے سے، نصاب کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت بریک کا. ناظرین کرام، دینی مدارس میں پڑھایا کیا جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، اور دینی مدارس اور دیگر عصری مدارس جو ہیں ان میں کیا فرق ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں، بڑی اہم گفتگو چوہے صاحب سے ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ باتیں کریں گے. کچھ دیر کے لیے اجازت دیجیے، چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام بزم عالم جاری ہے۔ معزز مہمان جناب پروفیسر محمد یاسین ظفر چودھری صاحب حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جو سب آپ ذکر فرما رہے تھے وقفے سے پہلے اپنے سفر ناموں کا، تو آپ ترکی بھی گئے، آپ نے بہت سے ممالک آپ نے پھر لی ہیں ماشاءاللہ۔ جی 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 تو ایک سوال میرے ذہن میں ابھی آ رہا تھا، وقفے کے درمیان میں سوچ رہا تھا، جب آپ وہاں اندلس میں گئے ہیں، آپ نے وہ سارا علاقہ دیکھا اور وہ سارے معاملات، تو آپ کے احساسات اور اس وقت جذبات کیا تھے؟ آپ وہ علامہ اقبال نے بھی ایک نظم لکھ دی تھی، تو آپ کی بھی کوئی نظم آئی ہوگی آپ کو بھی؟ نہیں، میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ وہاں جو میں نے دیکھا ہے یقیناً ایمان تازہ ہوا اور بڑے ہی میرے جذبات تھے۔ صحیح۔ بلکہ چونکہ ہمارا پہلا پڑاؤ تو گرناطہ ہوا۔ اچھا۔ تو گرناطہ بڑا تاریخی شہر ہے، اس میں قصر الحمراء کے نام سے ایک بہت بڑا قصر ہے، علاقہ ہے، بلکہ ایک پورا شہر ہے وہ۔ اس کو ہم نے دیکھا اور اس کی تعمیرات دیکھیں جو اس صدیوں پہلے کی۔ تو جو کچھ ہم نے وہاں دیکھا ہے، سچی بات ہے، ایمان تازہ ہوا کہ کس قدر ترقی یافتہ لوگ تھے۔ اور یہ صرف بلڈوں کی بنانے کی حد تک نہیں تھا، وہاں علمی تحقیقی کام ہوتا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ گرناطہ شہر کے وسط میں ایک انہوں نے آج کل کی حکومت نے ایک بت بنا کے رکھا ہوا ہے، جس میں ملکہ زابیلہ وہ کرسی پر بیٹھی ہیں، جبکہ اس وقت کے جو حکمران مسلمان تھے عبداللہ یا ابو عبداللہ، وہ ان کو دستاویزات تسلیم کروا۔ یہ اتنا ایک دردناک منظر تھا، ہم وہیں کھڑے دیکھ رہے تھے اور میرے سچی بات ہے یعنی میں خون کے آنسو رو رہا تھا، اور میں بڑا یعنی اس منظر کو دیکھ کرنا بڑا میں پریشان تھا کہ کہاں وہ عروج تھا اور کہاں یہ زوال۔ اتفاق سے ہم کھڑے ہی تھے کہ ایک شخص نے آ کے السلام علیکم کہا، تو میں بڑا حیران ہوا یہاں کون یہ اس لہجے میں۔ خیر وہ تعارف ہوا تو پتہ چلا یہ مراکش کے کوئی ساتھی ہیں، یہاں آئے ہوئے ہیں، یہاں کام کرتے ہیں۔ اس نے مجھے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا دیکھا یہاں؟ میں نے بتایا۔ اس نے کہا آپ نے تو مدرسہ دیکھا ہی نہیں، پھر یہاں قریب میں ایک مدرسہ ہے وہ دیکھیں، بڑا تاریخی مدرسہ ہے۔ اچھا۔ وہ پھر ہمیں وہاں لے کے گیا۔ اللہ ابرار صاحب یقین کریں، اس مدرسے کو ہم نے دیکھا اور اس کی بلڈنگ، اس کی تعمیر، اس کی خوبصورتی اور اس کی وجاہت، یعنی آج میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پاکستان میں کیا پوری دنیا، اسلامی دنیا میں ایسی تعلیمی عمارت کہیں نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی شاندار عمارت، اور طلبہ کی موجودہ بنی ہے یا اسی دور کی بنی ہوئی ہے؟ صدیوں پہلے جو کچھ اس میں ہے وہ صدیوں پہلے کا ہے، اللہ صدیوں پہلے کا ہے۔ صحیح۔ اور اساتذہ کے بیٹھنے کی جگہ جہاں وہ مسند لگاتے تھے، طلبہ کی رہائش گاہیں وہ اس میں موجود اور اتنی شاندار ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ دیکھی تو کمال حیرت میں ہم ڈوب گئے۔ اس کے ساتھ ہی مسجد الحمراء تھی، جو گرجا گھر میں تبدیل ہو چکی۔ وہ شخص نے کہا یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو وہ گرجا ہے۔ لیکن ہمارے ذہن میں تجسس آیا کہ ٹھیک ہے اب گرجا ہے، لیکن پہلے تو مسجد ہے، اس کو اندر سے ہم ضرور دیکھیں۔ وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تو ہم وہاں چلے گئے، چونکہ وہاں ہر جگہ پر جہاں بھی مسلمانوں کی اس طرح کی عمارتیں ہیں اس پر جو ہے نا انہوں نے ٹکٹ لگا رکھے ہیں، ان کی آمدنی کے ذرائع ہیں اس وقت۔ اندلس کا یعنی اسپین میں اس وقت ان کے آمدنی کے ذرائع ہیں۔ بہرحال وہاں بھی ٹکٹ دے کے ہم اندر چلے گئے۔ آپ یقین کریں اتنی وسیع، اتنی شاندار ستونوں کے اوپر بنی ہوئی وہ مسجد، اور اتنی پرہیبت اور بلند و بالا اس کی چھتیں، اور بڑے بڑے ستون، اور چھتوں کے اوپر جو مینا کاری ہوئی، جو اس کے نقش و نگار تھے اسی دور کے اسی طرح سے تھے۔ ابھی بھی کمال ہے۔ درمیان میں انہوں نے گرجا بنا رکھا ہے، تصویریں رکھی ہیں۔ لیکن ہمیں تو اس سے غرض نہیں تھی، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کی وہ بلڈنگ دیکھی اور مسجد دیکھی۔ تو اس کے بعد ہم پھر ایک دن کے بعد پھر ہم یہاں قرطبہ چلے آئے۔ تو آپ کو پتہ جامع مسجد قرطبہ دنیا کی تاریخی مسجدوں میں، عمارتوں میں سے آج بھی شمار ہوتی ہے، اور یہ ایک مسلمانوں کی ثقافت کا منہ بولتا ثبوت ہے، احساسہ ہے۔ تو وہاں جب ہم شہر میں داخل ہوئے تو بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں جو اس دور کے آثار تھے، لیکن ہم نے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی اور سب سے پہلے ہم قرطبہ مسجد دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ ٹکٹ لی، جب اندر داخل ہوئے
تو میں تو بلک بلک کے رویا، اللہ بلک بلک کے رویا، چونکہ میں پڑھاتا تھا، صحیح اس کی میں منظر کشی کرتا تھا، طلبا کو ذہن بتاتا میں تھا عملی طور پہ آ گیا اس طرح سامنے کی سارا۔ مسجد ہے، اتنے ستون ہیں، اتنے دروازے، اتنی کھڑکیاں، اللہ، اور اس کا رخ یہ ہے، اور اس طرح سے وہاں جو ہے نا وہ سارا سلسلہ ہے۔ تو میں تو آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ میں اس کے ایک ستون کے ساتھ لپٹ گیا، اللہ اور کافی دیر تک میں وہاں آپ دیدہ رہا۔ وہ میرے جو ساتھی تھے پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ ٹائم تھوڑا ہے اور چلیں، اور بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں۔ صحیح، اس مسجد میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نے گزارا، اچھا ایک ایک جگہ میں نے دیکھی، محراب دیکھے، ان کی چھتیں دیکھیں، ویسے وہ خلوت نماز گاہ، وغیرہ وہ پڑھنے خلوت دیتے ہیں؟ گاہ جو جہاں آ کے اس وقت کے عمراء یا خلفاء آ کے بیٹھ کے نمازیں صحیح، پڑھتے تھے۔ صحیح، آپ یقین کریں وہ اتنی خوبصورت، اللہ، اور اس کی جو جالیاں لگی ہوئی ہیں وہ پتھر سے کندہ کر کے انہوں نے اس کو بنایا ہوا، اور جگہ جگہ پر لا غالب الا اللہ یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ الاسلام نعمت الاسلام، نحمد اللہ علی نعمت الاسلام، اس طرح کے کلمات وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کندہ ہے ویسے ہی پتھروں پہ کندہ، پتھروں کے اوپر کندہ ہے، اللہ، اور جو چھتیں ہیں اس کی بہترین چھتیں ہیں، سونے کے پانی، چاندی کے پانی، اور پھر اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے۔ اللہ اللہ۔ کیا وہ منظر ہے اور کیا وہ شیخ وہاں پہ خوبصورتی ہے۔ نماز پڑھنے دیتے ہیں؟ نہیں، نماز کی ممانت ہے، وہ باقاعدہ اس کا جو ہے نا وہ اہتمام کرتے ہیں، سیکیورٹی لگا دیتے ہیں، خاص طور پر جب انہیں شک ہو جائے کہ یہ کوئی ایسے دینی مذہبی لوگ ہیں تو پھر تو خاص ان کے پیچھے وہ آتے ہیں تاکہ کوئی نماز ادا نہ کرے۔ تو بہرحال کئی لوگ ہیں وہ ادھر ادھر کر کے کر لیتے ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پہ ایک امت مسلمہ مل کے ان کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہاں پہ کم از کم اصل میں چلے قبضہ ہے تمہارا، نماز تو پڑھنے جی جی اصل میں تو دیکھیے وہ اب حکومت ہے، اور پھر میرے خیال میں اگر میں یہ بات کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ جب سے وہ حکومت وہاں تبدیل ہوئی اور عیسائی حکومت وہاں قائم ہوئی، یہ دنیا کی سب سے متعصب حکومت تھی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کیا، قتل کیا، ان کے مکتبات جلا دیے، ان کی نشانیاں مٹانے کی کوشش کی ہے۔ تو آج بھی وہ تعصب کا جو سلسلہ ہے نا وہ جاری ساری ہے، اور یہ میں نہیں سمجھتا، باوجود اس کے کہ ملک فہد رحمہ اللہ نے بڑی کوشش کی تھی، اور اس نے میڈرڈ کے اندر ایک مرکز بھی بنایا ہے، اور وہ جامعہ ملک فہد کے نام سے بہت شاندار ایک مرکز بنایا ہے انہوں نے، وہ آباد ہے اور ماشاءاللہ سے وہ جاری ہے، اور بھی بہت اجازت نہیں دی گورنمنٹ، لیکن اس کی اجازت انہوں نے نہیں دی۔ جیسے آپ نے بڑا اندلس کے حوالے سے اور غرناطہ کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں معلومات دی ہیں ماشاءاللہ، بڑا دکھ بھی ہوا، آپ وہاں دیکھ کے آئے، آپ نے جو آپ کے جذبات تھے وہ اپنی جگہ پہ، ہمارے سن کے جذبات بھڑک رہے ہیں کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی وہاں پہ، تو وہاں پڑھنے نہیں دی جاتی، یہ سوچتا ہوں یہاں پہ ہم خود نہیں پڑھتے، کیسی کیسی تاریخی مساجد ہیں ہماری، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آپ جامعۃ الازہر بھی گئے، جامعۃ الازہر کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے، مصر بھی اسلامی تاریخ کا ایک انمول خزینہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ مصر کے جو سفر ہیں آپ کے، اس کے بارے میں جذبات کیا ہیں؟ کیا کچھ وہاں دیکھا آپ نے مصر میں؟ میں مصر میں 3 دفعہ گیا ہوں۔ پہلا سفر میرا دور طالب علمی تھا جب میں مدینہ یونیورسٹی پڑھتا 1980 میں، صحیح، یہ بھی بڑا شاندار میرا سفر تھا، اور طلبہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے وہ ایک زندگی ایسی ہوتی ہے، بہت ہی اچھا تھا۔ وہاں بھی ہم جا کے طلبہ کے ساتھ رہے جن کا تعلق مالدیپ سے تھا، صحیح، تو اسی ہاسٹل میں جو ان کا باہر انہوں نے کوئی لیا ہوا تھا ایک پرائیویٹ سطح پر، وہیں ہم ان کے ساتھ قیام کیا، اور رمضان پورا میں نے وہاں گزارا۔ بہت اچھا سفر تھا، اور اس سفر میں ایک تاریخی واقعہ بھی ہوا۔ وہ یہ ہوا تھا کہ شاہ ایران، آپ کو پتہ ہے جب انقلاب آ گیا تھا سن 1980 میں ایران میں، تو یہ یہاں سے فرار ہو کے چلے گئے تھے، صحیح، انہیں کہیں پناہ نہ ملی تو مصر میں آ گئے، تو مصر میں ہی انہوں نے آ کے اپنا آخری وقت گزارا ہے، اور وہیں بیمار پڑے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس دور میں مصر جو گیا تھا اس میں بھی ازہر ہم جاتے تھے، وہاں سے استفادہ کرتے، اور سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ جن ساتھیوں کے ساتھ ہم رہتے تھے اردو انہیں آتی نہیں تھی، یا تو ہم عربی بولتے یا ٹوٹی پھوٹی ہم انگلش بولتے، اس سے میری عربی بہت بہتر ہوئی۔ پھر وہاں رمضان میں کورس ہوتا ہے عربی کا، وہ میں نے لے لیا، وہاں کتابوں کی نمائش ہوتی ہے، کچھ کتابیں ہم نے خریدیں، پھر ہم نیل پر جاتے تھے، وہاں سیر کرتے تھے، اور پھر رمضان کا جو ایک موسم ہے نا مصر میں، وہ دنیا سے منفرد ہے،
وہاں بڑا ہے چھوٹا ہے جو بھی مسلمان ہے آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کا تعلق قرآن حکیم سے جڑ جاتا ہے. اچھا. وہ سفر کر رہا ہو بس میں تب بھی اس کے ہاتھ میں قرآن مصحف ہے چھوٹا. وہ کہیں بس اسٹاپ پر کھڑا ہے تب بھی وہ پڑھ رہا ہے. اچھا. کسی بھی جگہ ہے وہ یہ یعنی اس کا جو نا آپ حیران ہو مذہبی جائیں گے. جذبات میں شدت ہے وہاں پہ بڑی نا، وہاں اسی طرح وہ جو ہے. دین کے ساتھ خاص طور پر رمضان میں تو یہ بڑی ایک شدت جو ہے نا یہ منظر تو میں نے پہلے سفر میں دیکھا. ٹھیک. دوسری دفعہ ہم گئے تو اس وقت بھی ایک سرکاری سفر تھا. اچھا. ازہر بھی گئے اور بہت صحیح. ساری جگہوں کو دیکھا. اسکندریہ ہم چلے گئے، تاریخی شہر ہے. صحیح. اور آپ کو پتہ ہے یہ تو مصر تو قدیم تاریخ ہے نا، 5000 سال پرانی ہے. جب صحیح. فرعونہ کی تاریخ بھی یہاں موجود ہے، صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے عہد کی بھی تاریخ یہاں موجود صحیح. ہے. صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور وہ عجائب گھر جس میں فرعونہ کے دور کے ساری چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، صحیح. سب ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھا. صحیح. حتیٰ کہ اس ملعون کا جو مجسم آپ کہہ سکتے ہیں مجسمہ سے بنا ہوا ہے. وہ بھی نہیں، مجسمہ نہیں، اس کی جو اصلی لاش ہے فرعون کی وہ بھی وہاں پڑی ہوئی ہے. وہ بھی ہم نے دیکھی تھی اس وقت دور. اچھا شیخ، اس پر ضمنی ایک ذہن میں آیا، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اصلی اس کی نہیں ہے فرعون کی. نہیں ایسا نہیں ہے. میں اس کی وضاحت یہ کر دوں کہ وہاں ایک فرعون کی لاش نہیں ہے. اچھا. وہاں کم و بیش کو 11-15 کے قریب فرعونہ موجود ہیں، جس میں کلوپترا جو ہے جو ملکہ تھی ان کی، جی جی. اس کی بھی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے. اچھا اچھا اچھا. اور اس پر انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق کچھ نشانات لگائے ہیں. اور اس فرعون کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیح. ساتھ تھا، اس کے بارے میں جو نشاندہی وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کی ڈیڈ باڈی میں یا اس کے جسم پر کچھ سمندر کے جو ہے نا نمکیات کے اثرات نظر آتے ہیں. صحیح. اس وہاں سے انہوں نے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ وہی ہے. صحیح صاحب، معذرت کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو ہے لیکن وقت ہے بریک کا. ناظرین کرام، فرعونہ مصر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، مصر کی تہذیب اور ثقافت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. چوہی صاحب نے 2 اسفار کا جو ہے نا وہ قصہ سنایا، ابھی ایک باقی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آ کے دوبارہ سنتے ہیں ان سے. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب.